بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز طلباء کرام، امید ہے آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج ہم کتاب ہدایہ جلد رابع میں کتاب الشفا کے سبق نمبر 20 کو پڑھیں گے۔ ہمارے سبق کی ابتدا وَمَنِ اشْتَرَى دَارًا لِغَيْرِهِ کی عبارت سے ہوگی، اور ہمارا سبق فیما یجوز بیعہ لما ذکرنا کی عبارت پہ مکمل ہوگا۔ آئیے پہلے اپنے آج کے سبق کی عبارت کو پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال ومن اشترى دارا لغیرہ فهو الخصم للشفیع لأنه هو العاقد والأخذ بالشفعة من حقوق العقد فيتوجه عليه۔ قال إلا أن يسلمها إلى المؤكل لأنه لم يبق له يد ولا ملك فيكون الخصم هو المؤكل، وهذا لأن الوكيل كالبائع من المؤكل على ما عرف، فتسليمه إليه كتسليم البائع إلى المشتري، فتصير الخصومة معه، إلا أنه مع ذلك قائم مقام المؤكل فيكتفى بحضوره في الخصومة قبل التسليم، وكذا إذا كان البائع وكيل الغائب فللشفيع أن يأخذها منه إذا كانت في يده لأنه عاقد، وكذا إذا كان البائع وصيا لميت فيما يجوز بيعه لما ذكرنا۔ آئیے پہلے اپنے آج کے سبق کی عبارت کا ترجمہ کرتے ہیں۔ قال امام قدوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے کسی دوسرے کے لیے کوئی گھر خریدا تو یہی مشتری شفیع کا خصم بنے گا، لأنہ هو العاقد، اس لیے کہ یہی عاقد ہے، اور شفا میں لینا حقوق عقد میں سے ہے، تو یہ حق اسی مشتری پر متوجہ ہوگا۔ قال امام قدوری فرماتے ہیں الا یہ کہ مشتری وہ گھر موکل کے حوالے کر دے، لأنہ لم یبق لہ ید، اس لیے کہ اب نہ تو اس مشتری کا قبضہ باقی ہے اور نہ ہی اس کی ملکیت، لہذا موکل ہی خصم ہوگا، فیکون الخصم هو الموکل، وہذا اس کی وجہ یہ ہے کہ وکیل موکل کے لیے بائع کے درجے میں ہے، علامہ عریفہ جیسا کہ معلوم ہوا، اس لیے وکیل کا موکل کو سپرد کرنا ایسے ہے جیسے کہ بائع نے مشتری کو سپرد کر دیا، فتصیر الخصومۃ معہ، اس لیے اب جھگڑا موکل کے ساتھ ہوگا، الا انہ، مگر یہ کہ وکیل موکل کے بھی قائم مقام ہے، فیکتفی بحضورہ فی الخصومۃ قبل التسلیم، اس لیے مبیع سپرد کرنے سے پہلے جھگڑے میں صرف وکیل کی حاضری پر اکتفا کیا جائے گا، وکذا اسی طرح اذا کان البائع وکیل الغائب، ایسے ہی اگر غائب کے لیے بیچنے کا وکیل ہو تو فللشفیع، شفیع کو حق ہے کہ بائع ہی سے مبیع کو لے لے، ان یاخذھا منہ اذا کانت فی یدہ، اگر مبیع اس کے قبضے میں ہو، اس لیے کہ بائع ہی عقد کرنے والا ہے، وکذا اذا کان البائع وصیا، اسی طرح اگر گھر بیچنے والا میت کا وصی ہو، جہاں وصی کا بیچنا جائز ہو تو شفیع بائع ہی سے جھگڑا کرے گا، لما ذکرنا، جیسا کہ ہم نے ذکر کیا کہ وہی عاقد ہے۔ آئیے اپنے سبق کی تشریح کرتے ہیں۔ ہمارے آج کے سبق میں یہ اہم باتیں ہیں۔ پہلی چیز کہ اگر کوئی مکان وکیل کے ذریعے خریدا جائے تو شفیع کس سے منازعہ کرے گا، یعنی شفیع کس کے خلاف مقدمہ کرے گا، کس کو اپنا مد مقابل بنائے گا۔ تو اس کے اندر دو صورتیں، پہلی صورت یہ ہے کہ اگر وکیل نے موکل کے حوالے کر دی ہے وہ مکان، تو پھر موکل وہ مد مقابل بنے گا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اگر وکیل کے اپنے قبضے میں موجود ہو تو پھر یہ وکیل ہی
اس مقدمے کی پیروی کرے گا، شفیع کا سامنا یہ وکیل ہی کرے گا۔ ایک اور چیز، بیع اور وکالت میں فرق، یہاں ایک اشکال و جواب ہے، اور اس جواب کی وضاحت بیع اور وکالت میں فرق کے ذریعے اس جواب کی وضاحت ہوتی ہے۔ اسی طرح وکالت کی دو صورتیں ہیں، ایک ہے بیچنے کا وکیل اور ایک ہے خریدنے کا وکیل، اس کی تفصیل بھی ہمارے آج کے سبق میں شامل ہے۔ اسی طرح وصی میت کے تصرفات پر ایک نظر، فیما یجوز کے لفظ سے ایک مسئلے کی طرف اشارہ ہے کہ میت کا وصی کس طرح کے تصرفات کر سکتا ہے، اور اگر وصی میت نے کو مکان بیچا ہے تو پھر وہاں شفیع کس کے ساتھ منازعات کرے گا۔ تو یہ چند اہم چیزیں ہیں جو ہمارے آج کے سبق میں شامل ہیں۔ آئیے اپنے سبق کی عبارت کو دیکھ کر اس کی تشریح کرتے ہیں۔ قال امام قدوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یہ متن کا حصہ ہے، وَمَنِ اشْتَرَى دَارًا لِغَيْرِهِ فَهُوَ الْخَصْمُ لِلشَّفِيعِ، کہ اگر کوئی شخص کسی کی طرف سے وکیل بن کر اس کے لیے گھر کا خریدار بنتا ہے، کسی کے لیے بطور وکیل گھر خریدتا ہے، تو اب شفیع کس کو اپنا مد مقابل قرار دے گا؟ تو لِأَنَّهُ هُوَ الْعَاقِدُ، تو اگر یہاں دو صورتوں میں سے پہلی صورت کے اگر وکیل نے موکل کے حوالے وہ مکان نہیں کیا، تو اس صورت میں جو شفیع ہے وہ اس وکیل کو ہی اپنا خصم قرار دے گا، لِأَنَّهُ هُوَ الْعَاقِدُ، اس لیے کہ عقد کرنے والا یہی وکیل ہے، لہذا وکیل ہی شفیع کے ساتھ مخاصمت کرے گا کہ کیس کی پیروی کرے گا۔ وَالْأَخْذُ بِالشُّفَعَةِ مِنْ حُقُوقِ الْعَقْدِ، اور شفع کی وجہ سے مکان کا شفیع کو لے لینا یہ عقد کے حقوق میں سے، اور عقد بیع میں جو حقوق ہوتے ہیں وہ عاقد کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ جب بیع کا عقد ہوتا ہے تو اس کے جتنے متعلقات ہوتے ہیں کہ اگر اس میں کوئی حصے دار نکل آتا ہے، اس کے کاغذات میں کوئی خرابی نکلتی ہے، تو ان صورتوں میں جو خریدار ہے وہ اس عاقد کی طرف ہی توجہ کرتا ہے، اسی کو پکڑتا ہے اور اسی سے اپنے اس معاملے کو حل کروانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو لہٰذا پہلی صورت میں اگر وکیل نے وہ مکان ابھی تک اپنے موکل کے حوالے نہیں کرے گا، تو پہلی صورت میں اگر وکیل نے ابھی تک وہ مکان اپنے موکل کے حوالے نہیں کیا تو شفیع وکیل کو اپنا خصم بنائے گا۔ قال امام قدوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، دوسری صورت الا ان یسلمها الى الموکل، یہ کہ وکیل نے وہ مکان موکل کے حوالے کر دیا، تو اب جب وکیل نے وہ مکان موکل کے حوالے کر دیا ہے تو اب مخاصمت وکیل کے ساتھ نہیں ہوگی، اب شفیع اپنا مد مقابل موکل کو بنائے گا۔ وکیل درمیان سے نکل گیا، کیوں؟ اس کی دو وجہ، لأنہ لم یبق لہ ید، پہلی وجہ یہ کہ وکیل کا قبضہ بھی نہیں رہا، اور دوسری وجہ ولا ملکن، وکیل کی ملکیت بھی نہیں ہے۔ تو یا قبضہ سبب ہوتا ہے مخاصمت کا یا ملکیت ہوتی ہے، تو وکیل کے پاس اس وقت کچھ بھی نہیں ہے۔ لہٰذا اس دوسری صورت میں جب وہ مکان موکل کے حوالے ہو گیا ہے تو فیکون الخصم هو الموکل، تو اس دوسری صورت میں خصم وہ موکل ہوگا۔ وہذا لأن الوکیل، یہ اس وجہ سے کہ وکیل کی حیثیت کیا ہے، اس عبارت سے یہ سمجھا رہے ہیں، لأن الوکیل کالبائع من الموکل، اس لیے کہ وکیل کالبائع، موکل کے لیے بائع کے درجے میں، یعنی ایک طرف ہم موکل کو کھڑا کریں دوسری طرف وکیل کو کھڑا کریں تو یہ سمجھا جائے گا کہ یہاں جو وکیل ہے وہ بیچنے والا ہے اور جو موکل ہے وہ خریدار ہے۔ تو موکل نے گویا کہ وکیل سے مکان خرید لیا ہے اور وکیل نے وہ مکان اپنے موکل کے حوالے کر دیا، گویا کہ تیسرے زاویے سے دیکھا جائے تو وکیل اور موکل آپس میں ایسے نظر آئیں گے جیسے بائع اور مشتری آپس میں معاملہ کر رہے ہوتے ہیں۔ فَتَسْلِيمُهُ، پس وکیل کا اپنے موکل کو سپرد کرنا ایسے ہی ہے کَتَسْلِيمِ الْبَائِعِ إِلَى الْمُشْتَرِي، جیسے بائع بیچنے والا اپنے کسی بھی مشتری کے حوالے کوئی چیز کرتا ہے۔ تو فَتَصِيرُ الْخُصُومَةُ مَعَهُ، تو اس صورت میں شفیع کی خصومت اور جھگڑا موکل کے ساتھ ہوگا۔ الا انہ مع ذلک قائم مقام الموکل، یہاں پہ ایک اعتراض ہے اور اس اعتراض کے لیے بنیاد بنایا گیا ہے اس مسئلے کو جو ہم پڑھ چکے ہیں کہ جب شفیع نے شفع کا دعویٰ کیا اور مکان ابھی تک بائع کے قبضے میں تھا
بائع نے وہ مکان آگے مشتری کے حوالے نہیں کیا، شفیع نے شفع کیا اور یہ معاملہ عدالت میں چلا گیا، اس وقت یہ کہا گیا تھا کہ قاضی اس کے گواہوں کو نہیں سنے گا، اس معاملے کو آگے نہیں بڑھائے گا جب تک مشتری نہیں آ جاتا۔ گویا کہ مشتری کی حاضری کو ضروری قرار دیا گیا تھا۔ تو یہاں یہ اعتراض ہو رہا ہے کہ جب وکیل اور موکل بائع اور مشتری کے درجے میں ہیں، وکیل اور موکل کو بائع اور مشتری کے درجے میں اتار دیا، تو اب یہاں قبل تسلیم المبیع شفع حاصل کرنے کے لیے صرف وکیل کی موجودگی میں مخاصمہ کیوں کرے گا؟ یہاں وکیل اور موکل دونوں کا موجود ہونا کیوں ضروری نہیں ہے؟ جیسے وہاں بائع اور مشتری دونوں کا موجود ہونا ضروری تھا، جس صورت میں احمد مکان بیچ رہا تھا، سعید مشتری تھا، عبداللہ شفع کر رہا تھا۔ تو وہاں یہ کہا گیا تھا کہ قاضی گواہی تب سنے گا جب مشتری سعید آ جائے۔ تو یہاں بھی وکیل اور موکل دونوں کی موجودگی کو ضروری کیوں نہیں قرار دیا جا رہا؟ تو الا انہ مع ذالک اس کا جواب دے رہے ہیں کہ مسئلہ وکالت کو بیع پر قیاس کرنا صحیح نہیں، بلکہ دونوں میں فرق ہے۔ وہ یہ کہ وکالت میں وکیل موکل کا نائب ہوتا ہے، وکالت میں جو وکیل ہے وہ موکل کے نائب ہونے کی حیثیت سے اپنا کام کرتا ہے، اور نائب کی موجودگی میں اصل کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اسی لیے اس مسئلہ میں صرف وکیل کی حاضری پر خصومت شفع درست ہے۔ بیع کا مسئلہ تو اس کی کیفیت کچھ اور ہے، اس میں جو بائع تھا احمد بیچنے والا تھا، مشتری سعید تھا، تو وہاں مشتری سعید کو بھی پابند کیا تھا کہ وہ بھی حاضر ہو، تو بائع مشتری کی طرف سے نائب نہیں ہوتا، وہاں بائع کا ایک اپنا الگ مقام تھا، مشتری کا ایک اپنا الگ مقام تھا۔ تو چونکہ بائع مشتری کی طرف سے نائب نہیں ہوتا، اس لیے وہاں اس مسئلے میں بائع کے ساتھ ساتھ مشتری کی حاضری بھی ضروری تھی، اور وہاں تنہا بائع کی موجودگی میں مخاصمت نہیں ہو رہی تھی۔ تو اس لیے یہاں پہ کہا الا انہ مع ذالک، اگرچہ وکیل اور موکل آپس میں بائع اور مشتری کی درجے میں ہیں، یعنی ان کے اندر گویا کہ تباین بھی پایا جا رہا ہے کہ وکیل کو ہم بائع بنا لیتے ہیں، موکل کو مشتری بنا لیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وکالت ایک ایسی چیز ہے جس میں وکیل موکل کا قائم مقام بھی سمجھا جاتا ہے، لہذا اس بنیاد پہ فیکتفی بحضورہ فی الخصومت قبل التسلیم، اگر اس نے سپرد نہیں کیا، مکان ابھی تک وکیل کے قبضے میں ہے، تو پھر اگر شفع کا کیس چلتا ہے تو اس میں اکیلے وکیل کا حاضر ہونا ہی کافی ہے، تو صرف وکیل کی حاضری پر اکتفا کر لیا جائے گا۔ وکذا اسی طرح جب اذا کان البائع وکیل الغائب، جب بائع غائب کا وکیل ہو، یعنی یہاں بیچنے والا وکیل ہے، اوپر والی صورت میں مشتری خریدنے والا وکیل تھا، تو فللشفیع ان یاخذھا، تو شفیع کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اس بائع سے لے لے اذا کانت فی یدہ، جب وہ مکان اس بائع کے قبضے میں ہو، تو شفیع بائع سے ہی لے گا۔ کیوں؟ لأنہ عاقد، اس لیے کہ عقد کرنے والا وہی ہے۔ وکذا اسی طرح یہاں ایک اور مسئلہ بتایا کہ اذا کان البائع وصیا لمیت، ایک ہے بیچنے والا کسی زندہ کا وکیل ہو، اور ایک ہے جو بیچنے والا ہے وہ کسی میت کا وصی ہے۔ وصی وہ شخص ہوتا ہے مرنے والا، اس کو اپنا وصی بناتا ہے کہ تم میری طرف سے میرے اس کاروبار، مکانات، ان سب کی دیکھ بھال کرنا۔ تو اب بائع اگر کسی مرے ہوئے شخص کا وصی ہو تو بھی مخاصمہ اسی سے ہوگا۔ وصی نے مکان بیچا، اب ساتھ والا جو پڑوسی ہے اس کا شفع کا حق حاصل ہے، تو وہ شفیع آ جائے گا اور شفع کرے گا۔ تو یہ بیچنے والا گویا کہ اس میت کی طرف سے وکیل ہے، وکیل عاقد ہے، اور بیع کے حقوق اس عاقد کی طرف ہی لوٹتے ہیں، لہذا یہاں بھی مخاصمہ اس وصی سے ہوگا۔ لیکن اس کے اندر فی ما یجوز، یہاں یہ لفظ بڑھا کر صاحب ہدایہ نے وصی میت کے تصرفات کو محدود کر دی ہے، کہ جو وصی ہے اس کے تصرفات ایک دائرے کے اندر ہیں، وہ آزاد نہیں ہے کہ جیسے چاہے کرے، بلکہ اس شخص کا تصرف انہی چیزوں میں درست ہوگا۔ یہ فیما یجوزو کی وضاحت ہے کہ جو کام اس کے لیے جائز ہیں، تو جائز کا مطلب کہ اس کے تصرفات وہاں ٹھیک ہوں گے جہاں غبن فاحش نہ ہو،
یا اسی وقت اس کے تصرفات ٹھیک ہوں گے جب اس مرنے والے کے بچے چھوٹے ہوں۔ تو اگر یہ وصی غبن فاحش میں تصرف کرتا ہے، غبن فاحش اس کی مثال ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ مکان 1,00,000 روپے کا ہے اور یہ اس کو 10,000 میں یا 20,000 میں یا 50,000 میں بیچنا چاہتا ہے، تو وصی کو اس کی اجازت نہیں کہ غبن فاحش ہے کہ چلیں 1,00,000 کا مکان ہے تو 2,000 3,000 97 98 تک اگر بیچ جائے تو کوئی حرج نہیں، لیکن نصف اس کی قیمت میں کمی کر کے بیچنا، تو یہ وصی تو اس میت کے ورثاء کو نقصان پہنچا رہا ہے، تو اس کے تصرفات درست نہیں ہیں۔ اگر اس میت کے سب وارث بالغ ہیں تو تب بھی اس وصی کے لیے اس مکان کو بیچنا جائز نہیں ہے۔ اس لیے صاحب ہدایہ نے یہ جملہ فرمایا فیما یجوز بیعہ، ایسی چیزیں جہاں اس کا بیچنا جائز بھی ہو، پھر شفع کرنے والا شفع کرے۔ اب مثال کے طور پہ یہی مکان جس پر شفیع شفع کرنا چاہتا ہے، اس وصی نے وہ مکان جس کی قیمت 1,00,000 بنتی ہے اس نے 40,000 میں بیچ دیا، تو اب یہاں شفیع کا شفع کرنا درست نہیں ہوگا، اس لیے کہ وصی کی بیع جائز ہی نہیں۔ تو جب اس کا تصرف ہی صحیح نہیں ہے تو عدم صحت کی وجہ سے اس میں اضرار ورثاء ہے، ورثاء کو ضرر پہنچایا جا رہا ہے۔ اور دوسری صورت میں جب اس کے بچے سمجھدار ہو گئے، انہیں اچھے برے کی تمیز حاصل ہو چکی ہے، تو اب وہ خود منفعت اور مضرت کے مالک ہیں، غیر کے تصرف سے وہ بے نیاز ہو چکے ہیں، تو وصی صرف نگرانی تو کرے گا، لیکن وہ وصی ان کے مال کی خرید و فروخت نہیں کر سکتا۔ وصی میت کا تصرف کرنا 3 حالتوں میں جائز نہیں ہے۔ ایک تو وہ صورت ہے کہ جب وہ غبن فاحش کر رہا ہو، 1,00,000 کی چیز کو 1,00,000 کے مکان کو 50,000 میں بیچ ڈالے، یا دوسری صورت کہ اس میت کے ورثاء بالغ ہوں، نابالغ نہ ہوں، اور تیسری صورت کہ اس میت پر قرضے نہیں ہیں، کہ عام طور پہ چیزیں بیچی اس وقت جاتی ہیں، زمینیں اور مکانات اس وقت بیچے جاتے ہیں جب میت کے ذمے قرضے ہوں اور قرضے ادا کرنے کے لیے کچھ موجود نہیں ہیں، تو پھر اس کی ملکیت میں سے کچھ بیچ کر قرضے ادا کیے جاتے ہیں، تو یہاں وہ قرضے بھی نہیں ہیں، لہذا ان 3 حالتوں میں وصی کا بیچنا جائز نہیں ہوگا۔ اس وصی کے بیچنے کے اندر ایک صورت موجود ہے کہ اگر اس کے ورثاء میں ایک صغیر ہے، ایک نابالغ ہے، تو اس صورت میں جو نابالغ بچہ ہے اس کے حصے کی زمین یا مکان اس کو بیچنا جائز ہوگا، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بقول، او بقدر الدین، یا جتنا قرضہ ہے، مثلا قرضہ 5,000 روپے ہے اور وہ 5,000 روپے ادا کرنے کے لیے نصف مرلہ زمین بیچنا کافی ہے، تو اس کے بقدر بیچنے کی گنجائش ہوگی۔ یا جو میت نے کوئی وصیت کی تھی کہ میری طرف سے اتنے پیسے فلاں جگہ دے دینا، گھر کے ثمن میں سے اس نے کہا تھا یہ میرا گھر ہے، اس گھر کے 10 حصوں میں سے ایک حصہ مثلا 10 مرلے پر مشتمل تھا، تو اس نے 1 مرلے کی وصیت کی تھی کہ 1 مرلہ اس کے پیسے فلاں اچھے کام میں لگا دینا صدقہ جاریہ کے طور پہ، تو اس کے اندر اس وصی کا تصرف کرنا جائز ہوگا۔ ہمارا آج کا سبق اسی پر مکمل ہوا۔